تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی وکٹری ہے یہ قسم کی، کہ ایٹ لیسٹ مان تو گئے ہیں کہ ہائیبرڈ ماڈل چل سکتا ہے اور چلنا بھی چاہیے۔ اس کی اہمیت آپ کو جب ہم آگے جائیں گے تو اس کو آپ کو سمجھ آئے گی اس کی اہمیت کیا ہے اور کہاں جا کے یہ ہمارے لیے ایک نیگوسیٹنگ ٹول بنے گا یا نہیں بنے گا۔ بٹ فار دا ٹائم بینگ میں اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس سچویشن میں ان لوگوں کی کوشش تھی کہ ورلڈ کپ کو لنک کیا جائے اس کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ آپ کھیلیں گے انڈیا میں کہ نہیں کھیلیں گے، اور وہ ایک لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پہلے وہ آپ بتائیں ہمیں پھر ہم ادھر آئیں گے ایشیا کپ کے ساتھ۔ تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ ان کو الگ رکھنا، کیونکہ ہمیں کیا پتا ورلڈ کپ جب ہوگا تو یہاں کون سی حکومت ہوگی، کیا حکومت پاکستان کا موقف ہوگا۔ یہ فیصلے جو ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ فیصلے یہ تو آسٹریلیا بھی کرتا ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر کرتا ہے، انڈیا سیکیورٹی ایشوز کے اوپر کرتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں۔ 2016 میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے وینیوز چینج کروائے تھے اینڈ سو آن۔ تو ان کو الگ رکھا، بڑی پریشر تھا اس کے کہ ان کو جوڑے۔ اگر ہم یہاں کچھ میچز آپ کو دیتے ہیں تو پھر آپ کو انڈیا میں آ کے کھیلنا پڑے گا، یہاں تک کہ جی احمد آباد میں کھیلنا پڑے گا، فلانی جگہ کھیلنا پڑے گا یہ، اور وہ پروپیگنڈا انڈین میڈیا میں چل رہا تھا، اس کو بھی رکھنا تھا دور۔ تو خیر اب ہم یہاں پہنچے ہیں کہ 15 سال کے بعد ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ یہاں ہونے جا رہا ہے۔ آخری میرے خیال 2008 میں تھا، اور یہ جو طویل جرنی تھی ہماری، ٹریولاگ تھا، یہ شروع ہوا پی ایس ایل کا ایک میچ لاہور میں، پھر 4 میچز، اور چلتے 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 اب سارے میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اور اس وقت پہلے زمبابوے کی ٹیم کو بلایا 2014 کے 14-15 میں زمبابوے آئی، لوگوں نے کہا یار ہے کہ تسی بڑی ٹیم بلاؤ، مگر وہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے تو برف کو توڑنا تھا۔ زمبابوے آیا، پھر انٹرنیشنل 11 لے کے آیا، اس کے بعد میں سری لنکا گیا اور میں نے جا کے سری لنکا کو کہا کہ آپ کے اوپر جو کچھ ہوا تھا 2008 میں، اب وقت آ گیا کہ آپ واپس پاکستان آئیں، آپ آئیں گے تو راستہ کھلے گا ہمارے لیے، اور میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ ہماری سیکیورٹی بڑی اچھی ہے، VVIP پریزیڈنشل سیکیورٹی۔ اور پھر میں نے انہیں یاد دلایا کہ جب سری لنکا کے اندر سول وار ہو رہی تھی تو ساری دنیا کے کرکٹنگ نیشنز نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا، پاکستان واحد کنٹری تھی، ہم نے جا کے کولمبو میں کھیلے جب بم بھی پھٹ رہے تھے۔ تو میں نے جب ان کو یہ یاد دلایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یو او اس دس، تو مجھے یاد ہے وہ ایک ریسیپشن تھی جہاں میں نے یہ بات کہی، تو اس کے بعد چیئرمین آف دا سری لنکن کرکٹ بورڈ وہ آئے، انہوں نے کہا جی یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی درست ہے، یہ صحیح ہے، ہم اپنا موقف ابھی چینج کرتے ہیں، ہم بھی آئیں گے ایک میچ کھیلنے۔ میں نے کہا تھا ایک میچ کھیلنے آ کے پھر دیکھا جائے گا بعد میں۔ تو وہ آئے، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ویسٹ انڈیز کو ہم لے کے آئے، کراچی میں 3 میچز کروائے، اور پھر راستہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گیا۔ اور یہ جرنی بڑی مشکل تھی، مگر آج یہ پہلا ملٹی لیٹرل ایونٹ جو ہے کم از کم ہمیں اس کا حصہ ملا ہے۔ اور صورتحال یہ تھی جیسے میں نے آپ سے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہوسٹنگ رائٹس بھی آپ سے لے لیں گے اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو۔ اگر وہ ہماری ہائیبرڈ ماڈل کی بات نہ مانتے تو آپ سوچیے ایک بہت بڑی کرائسس ہو جانی تھی، کیونکہ کرائسس تو یہی ہو رہی تھی نا کہ یا تو پھر ہم اسی یا لمے پہ جاندے یا پھر اسی اکھا دکھاندے۔ اگر ہم بوائیکاٹ کرتے تو اس کے ریپرکشنز پھر آگے ورلڈ کپ پہ ہونے تھے، ورلڈ کپ کے بعد چیمپئنز ٹرافی میں ہونے تھے، پھر ICC میں ہونے تھے، ہر قسم کے اس میں خطرے تھے۔ وہ ایک کیلکولیٹڈ رسک تھی کہ ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، مگر یہ پیچھے ضروری ہے کہ یہ بات بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے اور سب کو سمجھائیں گے۔ تو خیر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم نے جو فارمولا پیش کیا تھا وہ مڈل گراؤنڈ تھی، اس سے کوئی جیت ہار نہیں تھی، مگر ایک ریشنل راستہ ہم دکھا رہے تھے۔